مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کویت پاکستان مسلم سینٹر لیبر میں کویت کے صدر جناب محمد زبیر شرفی صاحب، نائب صدر برادر محترم طالب حسین صدیقی صاحب اور سیکرٹری جنرل جناب محمد سلیم غلام نبی صاحب اور دیگر معزز محترم حاضرین احتشام، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے اپنے محبوب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی قسم ارشاد فرمائی۔ آج جو موضوع سخن مجھے ملا محمد طارق صاحب نے دیا، وہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین جمیلین سعیدین مطہرین منورین اور جنتین کے ایمان، ان کی طہارت و شرافت اور نجات و کرامت ہے۔ میں اپنے مختصر سے بیان میں حضور کے والدین کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ گفتگو سے پہلے ایک بات اپنے قلوب و اذہان کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، اپنے قلوب و اذہان کے حاشیے پر اس ایک جملے کو نوٹ کر لیجئے، آپ کو ساری زندگی کام آئے گا اور باذن اللہ تعالی مرنے کے بعد بھی آپ کا سہارا بنے گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ جس شے کی نسبت سرور کونین کے ساتھ ہو جائے، جس شے کی نسبت سلطان دارین کے ساتھ ہو جائے، وہ شے اشیاء کی سلطان بن جاتی ہے۔ اس ایک ہی جملے پر میں چند کلمات آپ کو ہدیہ کروں گا۔ یہ زور خطابت پر نہیں، یہ جسم و روح میں بہرے بیکراں کا تلاقم پیدا کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جملہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جس شے کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ اس آیت میں ہمارے مولا نے، ہمارے رب نے حضور کے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمایا۔ اور انسانی سوچ ہے، انسانی جبلت ہے، انسانی عادت ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے، عادت کی وجہ سے انسان کوشش کرتا ہے یہ کام ایسے کیوں ہو گیا۔ اگر کوئی حکیم کسی مریض کو کہتا ہے کہ تو نے یہ چیز نہیں کھانی، کچھ دن پرہیز کرنے کے بعد وہ ضرور چکھتا ہے کہ اس نے منع کیوں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی تو انسان سوچ سکتا تھا رب نے قسم کیوں ارشاد فرمائی۔ تو خالق کائنات نے اس حجاب سے پردہ ہٹا دیا اور فرما دیا بندو میں شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد نہیں فرما رہا کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد نہیں فرما رہا کہ مکہ میں حجر اسود ہے، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد نہیں فرما رہا کہ مکہ میں زمزم ہے، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد نہیں فرما رہا کہ مکہ میں مقام ابراہیم ہے، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے بھی ارشاد نہیں فرما رہا کہ مکہ میں میدان عرفات ہے، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے بھی ارشاد نہیں
محبوب کے نہ ماتے راہوں کی کس حالوں آئی ہے، مکہ کی ہواؤں میں میرا محبوب سانس تو لیتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے کہ جس شے کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ شے ممتاز مقدم اور متشم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، ایسی قرآن پاک سے ہزارہا مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس شے کی نسبت ہمارے آقا سے ہو جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ لکڑی ہو، وہ پتھر ہو، وہ پانی ہو، وہ ذرات ہو، وہ مٹی ہو، جس شے کی نسبت بھی ہمارے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ ہو جائے وہ شے دوسروں میں بے مثال ہو جاتی ہے۔ تو ثابت ہوا جو ہوا ہمارے آقا کے جسم پاک سے چھو گئی وہ ہواؤں میں بے مثال، جو پانی ہمارے آقا کے قدموں پہ بہہ گیا وہ پانیوں میں بے مثال، جو ذرات ہمارے مصطفیٰ کے تلووں کو چومتے رہے وہ ذرات میں بے مثال، جو کپڑے ہمارے آقا نے زیب تن فرمائے وہ کپڑوں میں بے مثال، جو جوڑے ہمارے مصطفیٰ نے اپنے قدمین شریفین میں استعمال فرمائے وہ جوڑوں میں بے مثال، جو عورتیں ہمارے آقا کے نکاح میں آئیں وہ عورتوں میں بے مثال، جو لوگ ہمارے آقا کے سامنے بیٹھ کر تعلیم لیتے رہے وہ لوگوں میں بے مثال، جو اصحاب میرے مصطفیٰ کے ہیں وہ دوسرے انبیاء کے اصحاب سے بے مثال، جو باپ میرے مصطفیٰ کا باپ بنا وہ کائنات کے باپوں میں بے مثال، اور ماں مصطفیٰ کریم کی سارے جہاں کی ماں میں بے مثال۔ ہم نے قطرے پہ غور کیا نہ دریا دیکھا، جہاں پائی تیری جھلک وہیں ڈوب گئے۔ تو میرے بھائی مجھے یہ موضوع کیوں دیا گیا؟ 2-3 دن پہلے ہماری اسی ہاؤس میں اسی گھر میں دوستوں کی دعوت تھی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کوئی رسالہ ہے اس میں حضور علیہ تحیت و ثنا کی والدہ کو معاذ اللہ انہوں نے کافرہ کہا، مشرکہ کہا، تو اس لیے مجھے ملا طارق صاحب نے یہ موضوع دیا۔ میں کہاں تک اس سے انصاف کر پاتا ہوں یہ آپ کی سماعتوں پر منحصر ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ساری بات قرآن اور حدیث سے کرنے کی کوشش کروں انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جس شے کی نسبت ہمارے آقا سے ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے جو میں نے آیت پڑھی لا اقسم بہذا البلد، کہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، کیوں قسم ارشاد فرمائی؟ کہ مکہ کی گلیوں میں ہمارے آقا چلتے تھے۔ تو میرے بھائی اس ماں کا مقام کیا ہوگا جس کے رحم میں ہمارے آقا 9 مہینے ٹھہرے رہے؟ آنکھ جھپکنے کی دیر، آنکھ جھپکنے کی دیر کسی کی ہمارے آقا کے رخ زیبا پہ پڑ جائے، اگر وہ صدقہ دے تو اس کا ایک ہاتھ کا صدقہ اور پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی جس ماں نے مصطفیٰ کو جنم دیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام مرتبہ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روتے رہے تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حفاظ تشریف فرما ہے، قرآن کا واقعہ ہے، قرآن میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں میں موتیا آ گیا، سفیدی غالب آ گئی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ جب یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کر اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا میرے بھائیوں
حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ نابینا کو بینا کرتے، جو کائنات کے بننے کا سبب ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو لولا کلمہ خلقت الجنہ کا جھمر پہن کے آیا آقا، اس مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی اشیاء میں تاثیر نہ ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے کرتے میں یہ تاثیر ہے کہ وہ نابینا کو بینا کر دے. تو میرے بھائی، ہمارے آقا کی ماں جس کے رحم میں ہمارے آقا 9 مہینے رہے، پھر انہوں نے حضرت محمد علیہ تحیت و ثنا کو جنم دیا، پھر ان کو انگلی مبارک سے پکڑ کر چلنا سکھایا، پھر ننھے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو ٹکایا. تو شاعر نے کہا کہ مائی آمنہ دے بھاگ جاگے نبی پاک نو گود کھڈاؤں دیے، جدے پیراں دی خاک نو نبی ترسنو دے لباں اٹھتوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آردان شان مصطفیٰ. تو میرے بھائی، ذرا اس رومال کو بھی یاد کر لیں جو ایک صحابی کے پاس تھا. حضور علیہ تحیت و ثنا نے کچھ عرصہ استعمال فرمایا، پھر صحابی کو عنایت فرما دیا. جب وہ میرا ہو جاتا، اس میں مٹی پناہ لے لیتی، تو وہ کسی ڈرائی کلین کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، وہ کسی لانڈری والے کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، وہ کسی صرف سوڈے کا سہارا بھی نہیں دیا کرتے تھے. وہ رومال کو پکڑتے اور آگ کے دہکتے انگاروں پہ رکھ دیتے. آگ میں یہ ہمت نہ ہوتی کہ رومال کو جلا سکے. آگ نے اس رومال کو جلایا نہیں. تو میرے بھائی، اس رومال کو جانے کائنات نے کچھ عرصہ استعمال فرمانے کے بعد اپنے صحابی کو عنایت فرما دیا. تو جس ماں نے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو جنم دیا ہے، اس کو جہنم کی آگ خاک جلائے. بے شک موضوع آپ کو آگے سمجھ آئے گا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس شے کی نسبت حضور سے ہو جائے، اس کا مقام و مرتبہ، عزت، آبرو، فضیلت بڑھ جاتی ہے. آئیے ابھی پہلے آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اس آیت کی تفسیر بہکی وقت حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر مظہری میں کی. وہ لکھتے ہیں المراد بالوالد آدم و ابراہیم علیہم السلام او ایو والد کان وما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضور کے آباء و اجداد خصوصاً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم ارشاد فرمائی. میرے بھائی، والد کا یہ مقام ہے کہ رب قرآن پاک میں ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو والدہ کا مقام کیا؟ اور پھر آئیے قرآن پڑھتے ہیں وَتَوَكَّلَ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. کہ اے نبی اپنے رب پر توکل کیجئے جو غالب اور رحم فرمانے والا ہے، اور تجھے تکتا رہا جب تو کھڑا ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. یہ تکنے کی بات آج کی نہیں، تیرا رب اس وقت بھی تک رہا تھا جب تو آ رہا تھا ساجدین کی پشتوں میں سے. تو میرے بھائی، ان آیات کی تفسیر حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے مراد وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سے مراد ہے کہ جب حضور علیہ تحیت و ثنا کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عبداللہ تک آیا، جن پشتوں میں، جن افراد میں مصطفیٰ کا نور رہا، ان کو رب دیکھتا رہا، وہ سارے کے سارے ساجد تھے. ساجد رب کو سجدہ کرنے والے. ان میں نہ کوئی مشرک تھا نہ کافر تھا. جس میں مصطفیٰ کا نور چل کے آ رہا تھا، وہ سارے کے سارے ساجدین تھے. وہ سارے کی ساری پشتیں پاک، وہ سارے کے سارے ارحام پاک، وہ سارے کے سارے افراد پاک، جن پشتوں میں مصطفیٰ کا نور رہا، وہ سارے کے سارے ساجد تھے. پھر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول
تم میں سے ہی، ہم نفسوں میں سے ہی آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم نفسوں میں سے ہی رسول آ گیا. حضور علیہ تحیت و ثنا اور دیگر صحابہ اس آیت کو یوں بھی پڑھا کرتے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفسکم پڑھا جائے تو معنی ہوگا تم میں سے آ گیا. انفسکم پڑھا جائے تو یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے نفیس ترین لوگوں میں سے، جس کا معنی ہے نفیس ترین لوگوں میں سے. تو ثابت یہ ہوا حضور کا خاندان سارے خاندانوں میں نفیس ترین، حضور کا شہر سارے شہروں میں نفیس ترین، حضور کی اولاد ساری اولادوں میں نفیس ترین، حضور کے آباء و اجداد سب کے آباء و اجداد میں سے نفیس ترین، حضور کا پسینہ سب پسینوں میں نفیس ترین، حضور کے والدین سارے جہاں کے والدین سے نفیس ترین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور پھر ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحہ مبارک جنبش فرمانے لگے. آپ علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا. واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا. حضور کا فرمانا یہ تھا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا. میرے بھائی حضور کے آباء و اجداد رب کا چناؤ ہے. ذرا سوچ کے بتائیے، رب کسی گندے کو چنتا ہے؟ رب کسی مشرک کو چنتا ہے؟ رب کسی غلط کو چنتا ہے؟ تو رب نے حضور کے آباء و اجداد کو چنا. جس فرد میں حضور کا نور آیا اس کو رب نے منتخب فرما لیا. سبحان اللہ. جہاں جہاں حضور کا نور آیا اس شخص کو ہمارے آقا جل جلالہ نے منتخب فرما لیا. اور پھر حضور علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں میرا نور رہا وہ سارے کے سارے طیب، طاہر، پاکیزہ اور مہذب تھے. ہر قسم کی آلائش آلودگی سے مبرہ و منزہ تھے. جہاں جہاں میرا نور رہا وہ سارے کے سارے طیب تھے. حضور نے فرمایا میرے آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے طیب تھے، سارے طاہر تھے، سارے مہذب تھے، سارے مصفی تھے، سارے علائشوں اور غلافتوں سے مبرہ و منزہ تھے. اور آج کا ملا کہتا ہے وہ مشرک تھے. انما المشرکون نجس، مشرک لوگ نجس و پلید ہیں. اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آقا کے آباء و اجداد سارے مہذب تھے، طیب تھے، طاہر تھے، سارے جنتی ہیں. جن افراد میں مصطفیٰ کا نور رہا وہ سارے کے سارے طیب، جنتی، بخشے ہوئے، مہذب اور ہر قسم کے غلاستوں سے مبرہ